بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز میں سبق نمبر 35A، جس میں ہم سیکھیں گے سورۃ الناس آیات 1، 2 اور 3۔ اس سبق کے ختم پر ہم سیکھ لیں گے 154 الفاظ جو قرآن میں تقریباً 32,400 بار آتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تمام شرور اور برائیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی 2 زبردست دعائیں ہیں۔ سورۃ الفلق زیادہ تر دنیاوی خطرات کے بارے میں ہیں اور سورۃ الناس شیطان کے بارے میں ہیں، جس کا مقصد ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنا ہے، خاص کر آخرت کو۔ اس لیے اس سورت میں ہم اللہ کی 3 صفات سے شروع کر رہے ہیں اور اس کو بار بار پکار رہے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اللہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ قل یعنی کہو، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، بربی رب کی، الناس لوگ، مینکائنڈ انسان یعنی شخص، ناس یعنی لوگ، الناس یعنی سارے لوگ۔ اللہ رب ہے 7 بلین لوگوں کا، اور ان کا بھی جو ہم سے پہلے مر گئے اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں۔ وہی ہے جو بارش برساتا ہے اور فصل اگاتا ہے، سورج و زمین کو تھام کر رکھا ہے اور موسموں کو بدلتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے کروڑوں خلیوں کی ہر سیکنڈ پرورش کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے سب کا رب ہے۔ محسوس کیجئے اس کی عظمت کو جب آپ اس کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے سورت کو قل سے، یعنی کہو، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، ملک یعنی بادشاہ، ملک یعنی فرشتہ، اور اس کی جمع ہے ملائکہ، اور مالک یعنی مالک، اونر۔ اللہ ہی 7 بلین لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے جو اس زمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر چیز اسی کی ملکیت میں، یہاں تک کہ ان سب کی زندگی اور موت بھی۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے اپنا حقیقی بادشاہ مانوں، یعنی اپنی زندگی میں ہمیشہ تیرے احکام پر عمل کروں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ الہ واحد ہے یعنی معبود، آلیہ اس کی جمع ہے۔ کچھ لوگ کتنا ہی اللہ کا انکار کیوں نہ کریں اور اللہ کو بھول جائیں، لیکن وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں مصیبت اور مشکل وقت میں۔ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے اپنا معبود مانوں اپنی زندگی میں، یعنی صرف تجھ سے محبت کروں اور تیری ہی اطاعت کروں، نہ کہ اپنی خواہشات کی اور نہ شیطان کی۔ تو احتساب کیجئے کہ میں اللہ کی کتنی اطاعت کر رہا ہوں اپنی زندگی میں، اور پلان بنائیے ان سب چیزوں کو دور کرنے کا جو اللہ کی اطاعت سے روکتی ہیں، مثلا بری چیزیں، دوست، عادتیں، رویے وغیرہ۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔